ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم تم پر لازم ہے، انفسکم تمہاری اپنی جانیں، علیکم انفسکم تم پر تمہاری اپنی جانیں لازم ہے، علیکم انفسکم تم اپنے آپ کی فکر کرو، لا نہیں، یضر نقصان پہنچا سکیں گے، کم تمہیں، لا یضرکم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، من جو ضل گمراہ ہیں، جو گمراہ ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اذا جب اہتدیتم تم ہدایت پر ہوئے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہوئے تو پھر گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الی اللہ اللہ ہی کی طرف ہے، مرجعکم تمہارا لوٹنا، اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب نے، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بس اللہ تمہیں بتائیں گے، بما جو کچھ کنتم تھے تم تعملون کرتے، بما کنتم تعملون جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں بتائیں گے اور آگاہ فرمائیں گے۔ یہ جو آیت ہے ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے کچھ خدشات پر نازل ہوئی، لیکن قیامت تک کے لیے ہے، تمام ایمان والوں کے لیے ہے۔ کفار ہر طرح کے معجزات دیکھنے کے باوجود اور ان کے اعتراضات کے سوالات کے جوابات مل جانے کے باوجود اور مسلمانوں کی بھرپور کوشش اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور اخلاص کے باوجود مسلمان نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ان کے مسلمان نہ ہونے کی اب کوئی وجہ نہیں تھی، تو اس پر مسلمان پریشان بھی ہوتے تھے، بڑے غمگین بھی ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کو تسلی دی، اور تسلی یہ ہے کہ تم اپنا ایمان تمہارا باقی ہے، برقرار ہے، تم کوشش کرو کہ تمہارے ایمان میں کہیں کمی نہ ہو، تمہارا ایمان قائم ہے، برقرار ہے، تو پھر اس کے بعد ساری دنیا کافر ہو جائے، ان کا کفر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ساری دنیا گمراہ ہو جائے تو ان کی گمراہی پھر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کوشش کرو کہ تم اپنے ایمانوں میں، تمہارے ایمانوں میں کہیں کمی نہ آئے، تمہارے ایمان جتنے تمہارے اپنے ایمان مضبوط ہوں گے اتنا ہی تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، اوروں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ تمہارے لیے فائدہ یہ ہے کہ کل آخرت میں تم سرخرو ہو، اوروں کے لیے فائدہ یہ ہے کہ پھر تم پوری قوت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دینے والے بنو گے، اور دوسرا اگر تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا اور وہ کفر پر ہی رہتا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں، پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ اگر دوسرا تمہاری کوشش کے باوجود ایمان قبول نہیں کرتا، کفر پر رہتا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں تم بری الذمہ ہو۔ ہاں اگر تمہارے ایمان میں کمی ہے تو پھر تم اللہ کے ہاں بری الذمہ نہیں ہو، اس لیے علیکم انفسکم، اپنے ایمانوں کی بھرپور فکر کرو، اس میں کمی نہ رہے، پھر دنیا اگر نئی ایمان لاتی تو پھر تم بری الذمہ ہو اس سے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے تمہاری اپنی جانیں۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دنیا جائے جہنم میں ہماری بلا سے کیا، ہم مسلمان ہیں کافی ہے بس۔ کچھ لوگوں نے سمجھا شاید اس کا مطلب یہ ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا خبردار تم میں سے کوئی یہ غلط مطلب نہ سمجھے کہ بس میں مسلمان ہوں نا کافی ہے، دنیا جو مرضی کرتی ہے کرے، نہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کہیں پر کوئی برائی ہو، گناہ ہو، شر ہو اور لوگ اس کو نہ روکیں، یہ سوچیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں میرا کافی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ ان ایمان والوں کو بھی عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑیں گے کہ بھائی تمہارے سامنے ایک برائی ہے، گناہ ہے، تم نے کیا کیا اس کے خلاف؟ تم نے اس کے لیے کیا کوشش کی؟ نہیں کی، بس جی میں مسلمان ہوں، میرا مسلمان ہونا کافی ہے، باقی سب لوگ اپنی قبر میں جائیں گے، اپنا حساب دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا اگر سب کو لوگ دیکھتے ہوئے برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اللہ پاک مرنے سے پہلے پہلے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہ بنا لیا کرو آپس میں، شہادت بینکم، آپس میں گواہ بنا لیا کرو، اذا، جب، حضر، آ پہنچے، کم، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، تم میں سے اگر کسی کی موت کا وقت آ پہنچے تو گواہ بنا لینا چاہیے، حین، جب، الوصیہ، وہ وصیت کرنے لگے، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ گواہ بنا لے، اسنان، دو افراد کو، ذوا عدل، جو عادل ہوں، منکم، تم میں سے، گواہ کے لیے عادل کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر، اور عادل کا مطلب ہوتا ہے وہ گواہ جو گواہی کے سارے معیارات پہ پورا اترتا ہے، اس کو عادل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اصطلاح اس کے لیے عادل ہے، یعنی وہ شخص جس کی گواہی تسلیم کی جا سکتی ہو، قابل اعتماد ہو، قابل قبول ہو، وہ شخص۔ ذوا عدل منکم، تم میں سے جو دو عادل افراد ہوں تو وصیت کرتے وقت ان کو گواہ بنا لو، او، یا پھر، آخرانی، دوسرے دو ہوں، من غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہو، یعنی اگر مسلمان نہیں ہیں تو غیر مسلم میں ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، پھر مجبوری ہے، ان کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے، ان، اگر، انتم، تم، ضربتم، نکلے ہو، فی الارض، زمین میں، یعنی سفر پہ نکلے ہو، فاصابتکم، اور آ پہنچا تم کو، مصیبت الموت، موت کا حادثہ، اور تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچا۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، وہ سمجھ لیں گے تو آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ ایک مسلمان صحابی تھے، حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام، وہ سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ دو غیر مسلم بھی تھے، ایک کا نام تمیم اور ایک کا نام عدی تھا۔ انہوں نے کچھ یہ کاروباری سفر پر نکلے ہوئے تھے تو بہت سارا سامان ان کے پاس تھا۔ حالت سفر میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو لگا کہ طبیعت اتنی خراب ہے شاید میں بچ نہ پاؤں۔ انہوں نے اپنا وہ سارا سامان سمیٹا اور ان دو کے حوالے کر دیا
کہ بھائی یہ جو سامان ہے نا یہ میرے گھر پہنچا دینا، مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا۔ عقل مندی یہ کی کہ اس سامان کے اندر خفیہ طور پر سارے سامان کی لسٹ رکھ دی کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ ذہن میں تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دیں یہ لوگ۔ اس صحابی کا انتقال ہو گیا۔ یہ دو لوگ انہوں نے سامان کی تلاشی لے، سرسری تلاشی لی، تو ان کو ایک بڑا خوبصورت پیالہ، چاندی کا پیالہ ملا اور اس کے اوپر سونے کا کام کیا گیا تھا۔ انہوں نے وہ پیالہ نکال لیا اور بعد میں جب وہاں پہنچے تو ان کے گھر والوں سے کہا کہ بھائی وہ آپ کے ساتھی کا عبدیل کا انتقال ہو گیا تھا، ہم اس کے ساتھ تھے، تو یہ سامان انہوں نے ہمیں دیا ہے، یہ آپ کی امانت ہے، لے لیجئے۔ گھر والوں نے سامان کھولا، جب اچھی طرح سارا کھولا تو لسٹ برآمد ہو گئی۔ اس لسٹ کے مطابق باقی سامان تو موجود تھا، پیالہ غائب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہوا ہے اور قیمتی پیالہ تھا اور وہ غائب ہے اور سامان یہ لوگ لے کر آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، ہاں بھائی قسم کھانے لگے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اس نے جو ہمیں دیا جوں کا توں اندر کیا ہے کیا نہیں ہمیں نہیں پتا، ہم نے لا کر دے دیا۔ ہو سکتا ہے اس نے لسٹ پہلے بنا لی ہو اور وہ جو پیالہ ہے وہ بعد میں کہیں بیچ دیا ہو، کسی کو دے دیا ہو، ہمیں بہرحال نہیں پتا۔ خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ وہ جو پیالہ ہے ان میں سے ایک نے وہ فلاں دکاندار کو بیچا ہے۔ جب یہ پتا چلا کہ ان میں سے ایک نے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اب ذرا تھوڑی سی بات نرم پڑ گئی ہے اور سارے لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں، موقع غنیمت جان کے انہوں نے بیچا، لیکن وہ نظروں میں آ گیا۔ جب پتا چلا کہ پیالہ انہوں نے بیچا ہے، اب پھر یہ لوگ، وہ جو بدیل تھے ان کے اہل خانہ، پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی یہ دیکھیے یہ واقعہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیالہ ان کے پاس تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ان کو، نے کہا ہاں بھائی پیالہ تو تم نے بیچا ہے اس کو، اور وہ بندہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہاں تم لوگوں نے اس کو فروخت کیا ہے۔ وہ کہنے لگے جی اصل میں وہ بات یہ تھی کہ ہم نے نا خرید لیا تھا اس سے، ہم نے اس سے خرید لیا تھا۔ اب صورتحال بدل گئی، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیز خریدی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، خریدی ہے تو گواہ لاؤ، کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے گواہ ہیں۔ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ چیز خریدی گئی ہے، ہم نے خریدی ہے، دعویٰ کر رہے ہو تو ثبوت لاؤ، گواہ لاؤ۔ وہ کہنے لگے گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر یہ لوگ قسم کھائیں گے، کیونکہ اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ قسم کھاتا ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اب ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں پچھلے شواہد کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے یہ دونوں جھوٹے ہیں، انہوں نے یہ پیالہ اس میں سے چرایا ہے، غبن کیا ہے یا غصب کیا ہے، جو بھی ہے، اور یہ اس معاملے میں جھوٹے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قسم کی بنیاد پر پھر فیصلہ ان کے حق میں فرمایا اور فرما کر وہ پیالہ میت کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیکن یہ ہے حالت سفر کی حالت میں کہ جب عام طور پر اپنے لوگ، قریبی لوگ میسر نہیں ہوتے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اور یہ ترتیب ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تم گواہ بنا لیا کرو آپس میں، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آ پہنچے، حین الوصیہ، اور وہ کوئی وصیت کرنا چاہ رہا ہو، وہ کوئی وصیت کرنا چاہ رہا ہو موت کے وقت، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گواہ بنا لے، اور گواہ کتنے؟ اثنان، دو گواہ، ذوا عدل منکم، جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، دو عادل گواہ، قابل اعتماد کہہ لیں۔
او یا آخرانی یا دو دوسرے ہوں من غیرکم جو تم میں سے نہیں ہیں، تمہارے علاوہ ہیں. ان انتم اگر تم ضربتم نکلے ہو فی الارض زمین میں، اگر تم زمین میں نکلے ہو یعنی سفر پہ نکلے ہو، فاصابتکم اور تمہیں آ پہنچی مصیبت الموت، موت کی مصیبت، تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچا اور تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، تو تم دو افراد کو گواہ بنا سکتے ہو اور وصیت کر سکتے ہو. تحبسونہما اور تم ان کو روک سکتے ہو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، تم ان کو روک سکتے ہو نماز کے بعد. فیقسمانی اور وہ دونوں قسم کھائیں، باللہ اللہ کی، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، ان اگر ارتبتم تمہیں کوئی شک پڑ جائے، اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو تم ان کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اور وہ قسم کھائیں کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے. جیسے لسٹ برآمد ہوئی تو ان کو بلایا گیا اور نماز کے بعد ان کو کہا گیا کہ سب لوگوں کے سامنے قسم کھا کے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا جی ہمیں کچھ نہیں پتا. اب یہ نماز کے بعد کا اس لیے کہا کہ چلو وہ نماز اور لوگ سامنے ہوتے ہیں اور عبادت اور اللہ کا گھر، تو ہو سکتا ہے بندے کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور وہ سچ ہی بولے، ورنہ یہ قسم کہیں پر بھی لی جا سکتی ہے، عدالت کے اندر بھی لی جا سکتی ہے، کہیں اور بھی لی جا سکتی ہے. فیقسمان باللہ وہ دونوں قسم کھائیں گے اللہ کی، ان ارتبتم اگر تمہیں شک پڑے، لا نشتری کہ ہم نہیں حاصل کرنا چاہتے، بھی اس کے عوض سمنن کوئی فائدہ. وہ کہیں کہ ہم جو قسم کھا رہے ہیں نا، تو قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. لا نشتری بھی سمنا ہم اس کے عوض کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے. ولو اور اگرچہ کانا ہو ذا قربا کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم کوئی فائدہ اس کے عوض حاصل کرنا نہیں چاہتے. ولا نکتم اور ہم نہیں چھپائیں گے شہادت اللہ کے لیے دی جانے والی گواہی. ولا نکتم شہادت اللہ اور ہم اللہ کے لیے دی جانے والی گواہی نہیں چھپائیں گے. انا بے شک ہم اذن ایسی صورت میں لمن الآثمین گناہگار ہوں گے. ایسی صورت میں اگر ہم جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اگر ہم خود فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی قریبی عزیز کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم گناہگار ہوں گے. فَإِن پھر اگر عُثِرَ معلوم ہوا عَلَىٰ أَنَّهُمَا ان دونوں کے بارے میں، پھر اگر ان دونوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ استحقا کہ وہ مرتکب ہوئے ہیں اسمن گناہ کے، پھر اگر ان دونوں کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، جیسے جب انہوں نے پیالہ فروخت کیا تو وہ پکڑے گئے، پتہ چل گیا کہ یہ لوگ گڑبڑ کر چکے ہیں. تو فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا پھر اگر ان دونوں کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، فآخران تو پھر دوسرے دو یقومانی کھڑے ہوں مقامہما ان دونوں کی جگہ. فآخرانی یقومانی مقامہما تو پھر دو دوسرے ان کی جگہ کھڑے ہوں. پہلے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جناب ہم قسم کھاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون سا پیالہ کہاں کا پیالہ. اب جب ان کا گناہ ثابت ہوا تو اب دوسرے دو لوگ ان کی جگہ کھڑے ہوں گے، اور یہ دوسرے کون ہیں؟ من الذین یہ ان لوگوں میں سے ہیں استحق علیہم جن کا حق مارا گیا. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا حق مارا گیا. اور الاولیان اور یہ اس مرنے والے کے قریبی ہیں، یہ اس مرنے والے کے قریبی ہیں اور ان کا حق مارا گیا ہے. اب یہ کھڑے ہوں فیقسمان باللہ اور یہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ لشہادتنا ہماری گواہی احق
زیادہ مضبوط ہے من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے. لشہادتنا ہماری گواہی احق زیادہ مضبوط ہے من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے. وما اعتدینا اور ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے انا بے شک ہم اذن ایسی صورت میں کہ اگر ہم زیادتی کریں تو ایسی صورت میں لمن الظالمین ہم ظالم ہوں گے. اگر ہم زیادتی کریں تو ایسی صورت میں ہم ظالم ہوں گے. ذالکا یہ سارا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اور خاص طور پر بعد میں میت کے ورثاء کو یہ حق دیا گیا کہ وہ گواہی دیں. ذالکا یہ اس لیے ادنا اس کا کم از کم فائدہ یہ ہوگا ان یأتو کہ وہ دیں گے بالشہادتی گواہی علی وجہہا بالکل ٹھیک طور پر. اس کا فائدہ کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو پہلے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے قسم کھائی پہلے گواہی دی وہ ٹھیک گواہی دیں گے. او یخافو اور پھر ان کو ڈر ہوگا ان تردا کہ لوٹائی بھی جا سکتی ہیں ایمان قسمیں بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد. انہیں یہ ڈر ہوگا کہ ان کی قسموں کے بعد قسمیں لوٹائی بھی جا سکتی ہیں. واتقوا اللہ اے لوگو اللہ سے ڈرو. واسمعوا اور اللہ کے احکام غور سے سنا کرو. واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں کامیاب فرماتے القوم الفاسقین نافرمان لوگوں کو. اللہ نافرمان لوگوں کو کامیاب نہیں فرماتے. تھوڑا سا سبق مشکل ہے زیادہ بھی ہے لیکن چونکہ وہ پورا ایک واقعہ تھا